السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تبذر تبذیرا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سیونی ہمارے لیے کوئی نیا شہر نہیں ہے، ہمارا یہاں بچپن سے آنا جانا ہے اور یہاں کے حالات سے بھی ہم باخبر ہیں۔ مجھے شاکر رضا کہتے ہیں مگر میرا حقیقت میں بچپن کا نام شاکر حسین ہے، اسی لیے میں اچھے خاصے چھروں سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں الحمدللہ۔ ہاں، لوگ مجھے بہت ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، بھیڑ سے ڈراتے ہیں، طاقتوں سے ڈراتے ہیں۔ نہ میں ناگپور میں ڈرتا ہوں نہ ناگپور کے اطراف میں ڈرتا ہوں الحمدللہ۔ تاج آباد شریف ٹھاکر پلاٹ میں لوگ مجھے جانتے ہیں، تو امام علی مقام کا جو صدقہ کھاتا ہو وہ بھیڑ بھاڑ سے نہیں ڈرتا، لوگوں کی تعداد سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ حضرات محترم، آج ہم امام علی مقام کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہماری جو مجلسیں ہوتی ہے یہ کچھ لینے دینے کی مجلس ہوتی ہے، یہ والا لینا دینا نہیں ہے، بلکہ کچھ سنایا جائے اور کچھ سنا جائے اور اس کے بعد کچھ عمل کیا جائے۔ اللہ کا بڑا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اسلام سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ اسلام تو ایسا خیر خواہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری انسانی برادری کا خیر خواہ ہے۔ اگر مسلمان سے ہٹ کر جو غیر مسلم ہے وہ اسلام کے قانون و قواعد، اسلام کے نظام پر اگر عمل کرے تو ظاہری فائدہ تو ضرور حاصل کریں گے۔ اسلام سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اور اسلام کی تعریف یہ ہے کہ اسلام تمام صفت کمال کا جامع ہے۔ اسلام جو ہے تمام خوبیوں کا جامع، اسلام تمام خوبیوں کا جامع ہے اور تمام برائیوں سے پاک مذہب ہے۔ وہ ہمارا ایسا خیر خواہ ہے کہ ہر موڑ پر، ہر جگہ اور ہر مقام پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے ہمیں زندگی کا طریقہ سکھایا، کسی کا محتاج نہیں بنایا کہ تم کو اگر سونا ہے تو کیسے سونا ہے، کپڑا پہننا ہے تو کیسے کپڑا پہننا ہے، کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، حکومت کیسے چلانا ہے، ملک کا نظام کیسے چلانا ہے۔ کہ یہ نہیں کہ تم کسی کے دروازے پر جاؤ اور دروازہ کھٹکھٹاؤ کہ گرو جی ہم کو ذرا ملک چلانے کا طریقہ بتا دو، گرو جی ہمیں گھر چلانے کا طریقہ بتا دو۔ اسلام نے تمہیں کسی کا محتاج نہیں رکھا، بلکہ اسلام نے تمہیں ہر موقع پر اور ہر جگہ تمہاری رہنمائی فرمائی ہے اور تمہیں طریقہ عطا فرمایا ہے۔ تم اسلام کے دامن میں گھر بھی چلا سکتے ہو اور ملک بھی چلا سکتے ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آج جو بات بولنا چاہتا ہوں چند منٹ بولوں گا، مگر وہ بہت ہی اہم ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی کا ایک حصہ پڑھا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول ناحق نہ اڑاؤ۔ اس کے بعد اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ مجاہد اہل سنت خطیب وقار علامہ ریحان رضا صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب جو موضوع پر آپ کو بولنا ہے آپ بول دیجئے گا۔ تو میں نے یہ بات محسوس کی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے بوڑھے، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان آج فضول خرچی کا بہت زیادہ شکار ہو چکے ہیں۔ کماتے 300 روپے ہیں اور خرچ 400 روپے کرتے ہیں۔ چلو کہیں اچھے جگہ پر تم خرچ کر رہے ہو تو کوئی بات صحیح، مگر ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں اسلام نے منع فرمایا ہے، وہ فضول خرچی کا شکار ہے۔ مال و دولت ایسے بھکم میں اڑا رہے ہیں اور ایسی فضول جگہ خرچ کر رہے ہیں جس سے ثواب کے بجائے گناہ ان پر لادا جا رہا ہے، اور فضول خرچی کے سبب وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ میری مراد نوجوانوں اس طرف ہے کہ آج ہم جو فضول خرچی کر رہے ہیں، کوئی شادی کے نام پر، کوئی منگنی کے نام پر، کوئی جو ہے برڈے کے نام پر، کوئی سفر کے نام پر، اتوار آیا
چلو بھائی وہاں کھانے چلتے ہیں، اس ہوٹل میں چلتے ہیں، مہینہ آیا آج نئی تنخواہ ملی ہے، چلو نا جی وہاں کھا کر آئیں گے۔ سال میں 3 بار گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ سال میں کئی بار بزرگوں کی درگاہوں پر سفر کرتے ہیں۔ کوئی اجمیر شریف جا رہا ہے، کوئی بریلی شریف جا رہا ہے، کوئی کچھوچا شریف جا رہا ہے۔ میں نے کہا جناب سال میں اتنے سفر کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہا بابا نے بلایا ہے۔ کہا بابا نے بلایا ہے؟ کہا بابا ماشاءاللہ بابا نے بلایا ہے۔ کتنا روپے خرچ ہو جاتا ہے؟ کہا 4-5 ہزار تو یوں ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں۔ اب جناب کے گھر کا جائزہ لیا تو اسکول کی فیس اس کی نہیں بھری ہوئی ہے، آٹو والے کا اس نے نہیں دیا ہے، دودھ والے کا اس نے نہیں دیا ہے، اس کا قرضہ ہے، اس کا قرضہ ہے۔ جا کہاں رہا ہے؟ بریلی شریف جا رہا ہوں، کچھوچا شریف جا رہا ہوں، اجمیر شریف جا رہا ہوں۔ نہ اجمیر والا، نہ بریلی والا، نہ کچھوچا والا تمہیں نہیں بلاتا ہے، پہلے وہ کہتا ہے جتنا روپے تو میرے یہاں آ کر خرچ کرتا ہے اپنے بچے کی پڑھائی میں خرچ کر، آٹو والے کا قرضہ دے دے، دودھ والے کا قرضہ دے دے، اپنے بچے کی تعلیم پر اپنا پیسہ خرچ کر، اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر مضبوط و مستحکم بنا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے کیا کیا طریقے ڈھونڈ لیے خرچ کرنے کے، یہاں خرچہ وہاں خرچہ، یہ ہوٹل وہ ہوٹل، یہ سفر وہ سفر۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، کھرا کھاتے تھے۔ ابھی ہمارے یہاں کھرے کا بھی بڑا چالا، نوجوانوں کھرا چھوڑ دو۔ یہ کھرا تم کو ایسے ٹائم پر دھوکہ دے گا جب تمہارے بچوں کو تمہاری سخت ضرورت ہوگی اور تمہاری بیوی کو تمہاری سخت ضرورت ہوگی، اس وقت یہ دھوکہ دے گا اور کینسر کے مرض میں مبتلا کر کے تم کو دنیا سے لے جائے گا اور تمہارے بال بچوں کو فقیر بنا دے گا۔ میں نے بہت سے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ کینسر کھرا کھا کر ان کو کینسر نے گھیر لیا، منہ ان کا برباد ہو گیا، گلے میں کینسر ہو گیا۔ اب وہ نوجوان جو پیسہ کمایا تھا اس نے، وہ بیماری میں لگا رہا ہے۔ جو پورا خرچ کر دیتا ہے، اب وہ دنیا سے جاتا ہے۔ اب بیوی کو فقیر بنا دیا، بال بچوں کو دوسروں کا محتاج بنا دیا اور دنیا سے نکل دیا۔ ایسی جو ہے ایسا بھی شوق مت کرو جو آپ کے جسم کے لیے، آپ کی جو ہے صحت کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو۔ ایک صاحب آئے ہمارے ہاں، مسجد میں امام صاحب تو آتے رہتے ہیں، بچی گود میں لیے ہوئے تھے، بچی بڑی دبلی تھی اور جناب کا کھرا چل رہا، کھرے سے پورے دانت سڑ گئے تھے، دانت سڑ گئے۔ اب میں یہاں سے ایک دوسری بات بتاتا ہوں، کھرا کھا کر لوگ بہت بولتے ہیں ہم کھرا کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے۔ ایک تھا، اب وہ بات دوسری نکل گئی، اب بول ہی دیتا ہوں۔ بھیا منگنی کی بارات آئی مسجد کے سامنے سے، آج غیر مسلم مسجد کا ادب کرتے ہیں مگر ہمارے لوگ مسجدوں کا ادب نہیں کرتے، اس کے سامنے ڈھول تاشے بند نہیں کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑنا بند نہیں کرتے ہیں۔ صاحب ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے، اور دوسروں سے امید رکھتے ہیں کہ مسجد کا احترام کریں۔ بھائی منگنی جا رہی، بھائی دارو پینے کو پیسہ دے دے، وہ کوئی گانا بجا رہا تھا، بند نہیں کر رہا تھا، ہم اندر سے باہر نکلے، اس کو بند کروایا۔ مولانا تم جانتے نہیں ہو فلاں کے ٹھیلے میں کام کرتا ہے، ادھر کا رنگدار تھا، ہم نے کہا وہ سب ادھر نہیں چلتا مسجد میں، اور خوب بجایا اس نے۔ کھرا کھا کر بیچارے کے دانت سڑ گئے تھے۔ منگنی کے بعد لڑکی نے شاید چہرہ دیکھی نہیں ہوگی اچھے سے، لڑکی کی نگاہ پڑ گئی دانت پر، پورے دانت سڑے ہوئے تھے، لڑکی نے رشتہ کینسل کر دی۔ کھرا کھا کے بولے وہ پورے دانت سڑے ہوئے ہیں، بولے تو بھیا ایسا تمہارے ہمارے ساتھ نہ ہو جاوے، ہاں برے کھرا ورا۔ تو وہ آئے ہمارے پاس بچی کو لے کر، بولے مولانا صاحب اس کے لیے تھوڑا دعا کر دیجئے، بڑی کمزور ہے، یہ ہے وہ۔ میں نے کہا حضرت مہینے بھر میں کتنا کھرا کھا لیتے ہو؟ میں دن میں 2-3 تو کھا ہی لیتا ہوں۔ ایک کھرا کتنے کا تھا؟ بولے 50 روپے کا تھا۔ میں نے 100 روپے، چلو 100 روپے سمجھ لو آپ، مہینے بھر کے 3000 ہو گئے آپ کے۔ میں نے کہا جناب وہی 3000 بچاتے، گھر میں دودھ لگاتے، خود بھی پیتے، بچوں کو بھی پلاتے، تمہاری بھی صحت بنتی، بچوں کی بھی صحت بنتی، تو تم کو یہ دعا کرانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ آج ہم سگریٹ میں کتنا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، کھرے میں کتنا پیسہ، یہ فضول خرچیاں کیا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہے۔ آج کے اس جلسے سے یہ بات لے کر جاؤ کہ ہم فضول خرچی نہیں کریں گے، اپنے مال و دولت کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں پیغام دیا، ارے اسلام تو وہ ہے کہ تمہیں صدقہ و خیرات کرنے میں بھی اعتدال،
یعنی درمیانہ راستہ، درمیانی راہ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے میں بھی اتنا دو کہ تم کسی کے محتاج نہ ہو۔ ایک شخص کو سونا ملا، سونے کا ایک ٹکڑا ملا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے یہ سونا ملا ہے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں مگر اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں، 3 بار انہوں نے کہا، سرکار نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ یا رسول اللہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ 4تھی بار جب انہوں نے کہا تو سرکار نے ان سے وہ سونے کا ٹکڑا لیا اور ان کی طرف زور سے پھینکا کہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں اگر ان کو لگتا تو زخم آتا۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے ایک میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ صدقہ ہے، اور پھر اس کو دینے کے بعد پھر بیٹھا رہے بھیک مانگتے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو جو اسلام تمہیں صدقہ و خیرات میں اعتدال سکھاتا ہو وہ کب تمہیں فضول خرچی کا پیغام دے گا؟ تم نے شادی کے نام پر، اس کے نام پر تم کیا سمجھتے ہو؟ شادی کے نام پر لوگوں نے باندھا، ارے حدیث پاک میں ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جس میں دونوں رشتہ داروں کی طرف سے کم خرچ ہو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ مسلمان بھائیوں، فضول خرچی سے بچو۔ ہمارے سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ روم سے باہر تشریف لائے، اناج کے کچھ جو ہے دانے پڑے ہوئے تھے، سرکار تاج الاولیاء نے ان کو دیکھا تو ان کو اٹھایا اور صاف کر کے کھایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا ہو جی یہ تاج الدین کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ اللہ جناب والا، یہ روٹی ہے، روٹی جس قوم سے جاتی ہے نا واپس نہیں آتی۔ احترام کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خرچ کرنے میں اعتدال اختیار کرے گا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخلوق کی نجات 3 چیزوں میں، یہ سن کے جاؤ یہاں سے، مخلوق کی نجات 3 چیزوں میں، چاہے خلوت ہو چاہے جلوت ہو، یعنی چاہے اندر ہو چاہے باہر ہو، تنہائی میں ہو چاہے سب کے سامنے ہو، اللہ سے یکساں ڈرے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم باہر بڑے متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں اور اندر کھڑے ہو کر حلوہ کھاتے ہیں، کھڑے ہو کر حلوہ کھاتے ہیں، باہر متقی پرہیزگار بنتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام فرماتا ہے کہ تم چاہے ظاہر میں ہو باطن میں ہو، اندر ہو چاہے باہر ہو، خلوت میں ہو چاہے جلوت میں، اللہ سے یکساں ڈرے۔ فرمایا کہ چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، انصاف سے گریز نہ کرے، عدل و انصاف کا دامن ہاتھوں سے نہ جانے پائے۔ کیا فرمایا؟ چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، خوش ہے تو کچھ اور، غم ہے تو کچھ اور۔ کسی نے چڑھا دیا تو فیصلہ بدل دیا، کسی نے بھڑکا دیا تو فیصلہ لاد دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھنڈی میں کچھ، گرمی میں کچھ، اندھیرے میں کچھ، اجالے میں کچھ، بھڑکا دیا لوگوں نے تو فیصلہ ایسا، اور جب لوگوں نے تعریف کر دی تو فیصلہ ویسا، اور تندورے بھیڑے ہوئے ہیں کہ مان لو مان لو مان لو۔ مخلوق کی نجات 3 چیزوں میں ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، انصاف کا دامن ہاتھوں سے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، عدل و انصاف، اور یہ سب کے لیے، عام انسان کے لیے بھی ہے اور خواص کے لیے بھی ہے نا، مسجد کے امام صاحب کے لیے بھی اور قاضی صاحب کے لیے بھی ہے۔ قاضی صاحب بری نہیں ہے، قاضی صاحب ہے جو لاد دے وہ ہو جائے، ایسا نہیں چلتا ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام یا شریعت ہے، شریعت کے دائرے میں ہی بات چلے گی اور اسی کو مانا جائے گا جو شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر تیسری بات بتائی گئی کہ چاہے تونگری ہو چاہے فقیری ہو، مالداری ہو چاہے غریبی ہو، اعتدال کے ساتھ خرچ کرے، درمیانی راہ سے خرچ کرے۔ جو درمیانی راہ سے خرچ کرے گا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ مسلمان بھائیوں، اس طرف توجہ دو، کل ہم سے پوچھو گی، یہ حدیث شریف آپ سماعت فرما لیں اور آج کی اس محفل سے لے کر جائیں کہ ہم فضول خرچی نہیں کریں گے، اپنے مال و دولت کی حفاظت کریں گے،
کریں گے اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے جمع کریں گے اور اس کو اچھی راہ میں لٹائیں گے، اچھی راہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کا قدم اس وقت تک نہیں ہٹایا جائے گا جب تک کہ اس سے چند چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے کہ اس نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری، اس نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری اور اپنی جوانی کیسے گزاری، اور فرمایا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ سب پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو علم تو نے سیکھا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ آج کی اس محفل میں آپ نے جتنی باتیں سنے آپ اس کے عالم ہو گئے، جتنی باتیں آپ نے سنی آپ اس کے عالم ہو گئے۔ کل آپ بہانہ نہیں بنا سکتے ہم کو تو نہیں معلوم تھا کہ فضول خرچی کرنا چاہیے نہیں چاہیے، کہاں لٹانا چاہیے کہاں نہیں لٹانا چاہیے، کہاں نہیں، آپ نے سن لیا، آپ اتنی بات کے عالم ہو گئے۔ کل بروز حشر پوچھا جائے گا کہ تم نے جو علم سیکھا تھا تم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ سیونی والوں، نوجوانوں، ہم اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور اس کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اسی کو آج کے زمانے میں مسلک کے اعلی حضرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، فضول کاموں سے، فضول خرچی سے آپ کو ہم کو سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔